اسلم صاحب اور سائرہ بیگم اپنے دو بچوں اریبہ اور فیضان کے ساتھ رہتے تھے۔ جیسے جیسے فیضان اور اریبہ بڑے ہوتے جا رہے تھے، ان کا اخلاق اور ان کی عادتیں خراب ہوتی جا رہی تھیں، جس وجہ سے سائرہ بیگم بہت پریشان تھیں۔ آج صبح جب ماما ان دونوں کو اٹھانے گئیں تو ان دونوں نے بہت بدتمیزی کی۔ اریبہ بیٹی جلدی اٹھو، فیضان بیٹا آپ بھی جلدی کریں، بیٹا اسکول سے دیر ہو جائے گی، دونوں جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آ جائیں، میں ناشتہ لگا رہی ہوں۔ ماما جائیں نا، میں ابھی سو رہا ہوں، تنگ نہ کریں۔ ماما کیا ہوا ہے؟ روزانہ آپ ہمیں صبح جگا دیتی ہیں، اگر جاگی نا تو کوئی قیامت آ جائے گی۔ شام کو جب وہ باہر جانے لگے تو ماما نے کہا، بیٹا آپ نے ہوم ورک تو کر لیا ہے، لیکن ابھی آپ نے کل کے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی، پہلے تیاری کرو پھر کھیلنے جائیں۔ ماما ہر وقت ہوم ورک، ہم تو پاگل ہی ہو گئے ہیں، پہلے ہم کھیلیں گے پھر پڑھائی کریں گے۔ اور پھر دونوں ماما کی بات سنے بغیر کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ واپسی پر ماما ان کو تھوڑی سی ٹیسٹ کی تیاری کروا دیتی ہیں۔ ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے بعد دونوں اپنا موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹا 1 گھنٹہ ہو گیا آپ دونوں موبائل سے کھیل رہے ہیں، آؤ شاباش، میں نے کھانا بنا لیا ہے، آپ ٹیبل پہ برتن لگوائیے۔ میں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کرنے والا، آپ خود ہی کر لیں، میں نے کچھ نہیں کروانا۔ پھر ماما پریشان ہو کر بابا کے پاس جاتی ہیں اور ان کو سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بچے اب بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگے ہیں، بات بات پر جواب دیتے ہیں، اگر اس طرح رہا تو ان کی بری عادتیں ان کے اندر پختہ ہو جائیں گی، میں کیا کروں؟ ارے بیگم پریشان نہ ہو، میں بھی بہت دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ ان کا اخلاق روز بروز بدل رہا ہے، گھر بھی گندا رکھتے ہیں اور بات بات پر جواب دیتے ہیں۔ ہاں لیکن میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، بس آپ صبح کا انتظار کیجئے، صبح میں ان کا علاج ضرور کروں گا۔ اگلی صبح الارم بجتا رہا، لیکن فیضان اور اریبہ کی آنکھ نہ کھلی اور وہ اسکول سے لیٹ ہو گئے۔ یا اللہ، اسکول سے دیر ہو گئی، آج ماما نے کیوں نہیں اٹھایا؟ چلو بابا کے پاس چلیں۔ بابا دیکھیں نا، آج ماما نے ہمیں اسکول کے لیے نہیں اٹھایا، انہوں نے ہمیں لیٹ کروا دیا، ماما کہاں ہے؟ چلیں بیٹا آپ ماما کو چھوڑیں، چلیں میں آپ کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، آپ جلدی سے تیاری کریں۔ ماما نے رات کو تو کچن صاف ہی نہیں کیا تھا۔ بابا نے بچوں کے لیے جلدی سے بریڈ گرم کی، لیکن وہ بھی جل گئی۔ کچن کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ ماما کہاں چلی گئی ہمیں چھوڑ کے؟ اب ہمیں ہوم ورک کون کرائے گا؟ کل میرا ٹیسٹ بھی ہے۔ ماما جلدی آ جائیں۔ ماما کو بلا دینا، ماما آج کے بعد ماما سے بدتمیزی نہیں کریں گے۔ ماما پلیز ماما کو بلا دیں، ہمارے سارے کام رہ گئے ہیں، کوئی ہمیں ہوم ورک کی تیاری بھی نہیں کراتا، ٹیسٹ کی بھی تیاری نہیں کراتا۔ دیکھا بیٹا آپ نے ماما کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی، آپ بتائیں آپ اسکول سے بھی لیٹ ہو گئے، آپ کو کھانا بھی صحیح نہیں ملا، اب سمجھ آیا ہے کہ ماما کتنے کام اکیلے میں کرتی تھی۔ اب آپ جائیں اپنے روم میں اور دونوں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ماما کو واپس بھیج دے۔ اریبہ اور فیضان کمرے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ وہ ان کی ماما کو واپس بھیج دیں، اور بابا نے ماما کو کال کی، جو بابا کے کہنے پر صبح سے اوپر سٹور میں بیٹھی تھیں۔ بیگم اب نیچے آ جائیے، ہمارا منصوبہ کامیاب رہا، اب دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور فیضان اور اریبہ بہت پریشان ہیں اور شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ماما اوپر سٹور سے نیچے آ جاتی ہیں۔ اریبہ اور فیضان ماما کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ماما ہمیں معاف کر دے، ماما اللہ کا شکر ہے ہم واپس آ گئی، ماما ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ ہم کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے، آپ کی ہیلپ بھی کرائیں گے اور آپ کا کہنا بھی مانیں گے، ماما کبھی ہمیں چھوڑ کے مت جائیے گا۔ اب ان دونوں کو سمجھ آ چکا تھا کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، انہیں ناراض کبھی نہیں کرنا چاہیے۔
پھر ان دونوں نے ماما کے ساتھ پورا گھر صاف کروایا اور پھر پڑھائی کرنے بیٹھ گئے۔ اب وہ ہر کام اپنے وقت پر کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، کہیں آپ بھی اپنے امی ابو کو ناراض نہیں کرتے نا؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جا کر کہانی میں اسکول نہیں جاؤں گا دیکھنا نہ بھولیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔